اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پنجم جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہم ایک سبق جو پڑھ رہے ہیں آج باہو قلعہ، اس کا کچھ سبق ہم نے پڑھ لیا، آگے پڑھیں گے۔ آج آپ صفحہ نمبر 101 نکالے، چونکہ آپ نے پڑھا کہ راجا سمیل دیو اور راجا جگ دیو کے بیٹے سرام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور باہو کو دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کروایا اور ان دونوں ریاستوں کو سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا۔ اب اسے آگے پڑھیں گے۔ آج اب ریاست حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا جو باہو باغ کے نام سے مشہور ہے، چونکہ اس وقت کے حکومت نے محکمہ آثار قدیمہ جو ایک محکمہ ہے جو اب اس باہو قلعہ کی دیکھ بھال کرتا ہے، کہ انہوں نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے قلعے کے دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں، جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے۔ تو اتنا ہی سبق ہے، چونکہ آپ نے پڑھا کہ اب گورنمنٹ نے ایک بچوں کی دلچسپی کے لیے کچھ سامان رکھے ہیں، یعنی کھلونے وغیرہ، تو جہاں دن بھر خاصی بہت رش رہتا ہے، رونق ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا وغیرہ۔ تو کچھ الفاظ: استدادہ گو کھڑا، گرد النواح میں نے زرد گرد، وسط میں نے کشادگی، ونش میں نے نسل، کشمکش میں جدجہد کوشش، عقیدہ رکھنے والا، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں۔ تو محکمہ آثار قدیمہ وہ محکمہ جو پرانی تواریخی یا تاریخی عمارتوں وغیرہ کی دیکھ بھال کا انتظام کرے، باغی بغاوت کرنے والا۔ تو آپ کچھ جملے ہیں اس کے سوالات میں بنانے۔ باہو قلعے کو راجا باہو لوچن نے تعمیر کیا۔ اس کے ارد گرد باہو نگر کے نام سے ایک قصبہ آباد ہے۔ باہو لوچن کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ان کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا، اور ریاست حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا جو باغ بہو سے مشہور ہے۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل اور پڑھیں گے، سوال بنائیں گے، سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔